فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ایک تو لغوی مفہوم ہے اور ایک شرعی یا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لغوی اعتبار سے علماء نے اس کا جو معنی بیان فرمایا کہ ما یتقرب بہ و یتوسل بہ الی الشیء، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی تک پہنچا جائے، تو وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اور شرعی نقطہ نظر سے وسیلے سے مراد وہ اعمال یا وہ عبادات یا وہ ذوات یعنی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکے۔ چنانچہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، ماہ رمضان ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور دیگر عبادات ہیں، تو یہ سب کے سب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور انہی چیزوں کو ظاہر ہے کہ شعائر اللہ بھی کہتے ہیں، جو چیزیں اللہ کی پہچان کرواتی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں تو ان چیزوں میں جو سب سے مقدم ہے وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے یہ چیزیں ہمیں ساری عطا فرمائیں، اور وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی ذوات مقدسہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تو یہ ذوات مقدسہ کا وسیلہ ہو یا اعمال کا ہو۔ اسی لیے علماء نے دو قسمیں فرمائی کہ وسیلہ بالاعمال اور وسیلہ بالذوات۔ تو ان دونوں کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو وسیلہ فرمایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا کہ سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، کوئی ایسی چیز تلاش کرو کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اگرچہ رب کائنات ہم سے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کے سبب سے، غفلتوں کے سبب سے حجابات حائل کر دیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ وہ وسیلہ ان حجابات کو ختم کر دیتا ہے، وسیلہ ان حجابات کو ختم کر دیتا ہے یا ہماری غفلت کو حجاب نہیں بننے دیتا اور دعا کی قبولیت میں مؤثر ثابت ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب، جب قرآن مجید میں باقاعدہ حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو پھر وسیلے کے بغیر دعا کی بات کیوں کریں ہم؟ اصل میں وہ وسیلہ کو یہ دعا کی مقبولیت کے لیے شرط قرار نہیں دیا گیا، اس لیے مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں تو یہ کہ اللہ تعالی وسیلہ تلاش کرو، تو یہ اس میں شارحین مفسرین اس باب میں اختلاف رکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے وسیلے سے۔ بعض نے صرف نیک اعمال پر اس کو موقوف رکھا، اور بعض نے چونکہ اس پہ الف لام آیا اس کو استغراقی رکھا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے اس چیز کو اختیار کیا جائے۔ اب وہ مختلف معاملات میں ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ دعا کے اندر ہم کسی متبرک ہستی کا ذکر کر کے یا متبرک مقام کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس کو بھی کہتے ہیں وسیلے سے دعا کی گئی، تو یہ اسی آیت کے تحت آ جائے گا پھر۔ اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر صحیح قیودات شرعیہ کے ساتھ کسی چیز کو بطور وسیلہ ذکر کر دیا جائے تو دعا کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وسیلے سے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ دعا کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کسی بھی ہستی کا دیا جا سکتا ہے وسیلہ یا صرف نبی کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے؟ جی، صرف نبی تک محدود نہیں ہے، بلکہ وسیلہ ان تمام ذوات مقدسہ کا دیا جا سکتا ہے کہ جو صالحین میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں صالحین کا لفظ انبیاء کے لیے بھی آیا ہے اور دیگر صلحائے امت کے لیے بھی آیا ہے۔ تو صالحین اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ ایک جامع لفظ ہے صالحین۔ صالحین سے مراد وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو نیک ہوتی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت شعار ہوتی ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ بندوں کو بھی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے صالحین ہونا، تو ان کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر پھر انبیاء اور دیگر۔ اور خود احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسیلے کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء کا ذکر بھی فرمایا، خود اپنی ذات پاک کا بھی ذکر فرمایا، حتیٰ کہ بحق السائلین کا لفظ آتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور وہ یوں دعا کرے کہ اللہم انی اسألوک بحق السائلین علیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سائلین یعنی جتنے بھی تجھ سے مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، ان کا جو بھی حق ہے تجھ پر اس کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر آگے فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے کہ جو مغفرت کی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بحق السائلین اس سے وسیلے کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور وسیلہ دے کر، جس طرح آپ دونوں احباب نے فرمایا کہ وسیلہ دینے سے دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں، اگر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ ملک پاکستان میں امن عطا فرما، اور یہ دعا جائز بھی ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، ایک تو دعا مانگنے والے کا اجر بڑھ رہا ہے کہ نہیں، دوسرا اس کی قبولیت ہوتی نظر نہیں آ رہی، جس کو عام طور پر قبولیت کہا جاتا ہے کہ امن اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح عوام چاہ رہی ہے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ اور وہ جو دعائیں لاکھوں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، اگر اس کا مظہر قبولیت کے انداز سے سامنے نہیں آ رہا تو وہ دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیکن اس میں وہ گفتگو ہو چکی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کے جواب میں کسی انعام کو مرتب فرمانا. ٹھیک. انعام کا ترتب، وہ چاہے وہی توقع کے مطابق چیز مل جائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں کوئی ذخیرہ اکٹھا کر لے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، اگر متوقع رزلٹ حاصل نہیں ہو رہا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا انعام کوئی نہ کوئی ضرور مقرر فرما رہا ہے اور دعا مقبول ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی طور پہ یا کثرت کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ ضرور متوقع رزلٹ دے گی. اگر ایسا ہوتا تو کرکٹ کے میچوں کے لیے تقریباً پورا ملک دعا کرتا ہے، لیکن سب کی دعائیں رد ہوئیں، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں. وطن کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، وطن اگر واقعی جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے یا کوئی بھی، ہر ایک اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، تو وطن سے محبت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. آپ جب مدینہ منورہ کسی سفر سے واپس آتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ قریب پہنچتے تھے تو اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تھے تیزی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے، یعنی اتنی آپ کو اپنے وطن سے محبت تھی. تو اسی لیے بعض نے کہا کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے. اگر اس کے حدیث ہونے میں کلام ہے تو یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ اپنے وطن سے اور پیاری چیز سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. صحیح. کچھ سوالات باقی ہیں، ان کے جوابات شامل کرتے ہیں. جی مفتی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ غسل کے بعد کیا وضو ضروری ہے؟ دیکھیں، چونکہ اعضائے وضو پر دوران غسل پانی بہہ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وضو کرنا ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سے ایسا ہی ثابت ہے کہ آپ نے غسل فرمایا اور پھر بعد میں وضو نہیں فرمایا اور سیدھے نماز کے لیے تشریف لے گئے. یہ کہ بھائی نے فرمایا تھا ان کی والدہ کا انتقال رمضان میں ہوا ہے تو ان کے لیے کیا مسلمان کے لیے انعام ہے جو رمضان میں انتقال کر جائے؟ ایک روایت کے مطابق تو عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو قبر کے سوالات سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کرے اللہ کے کرم سے وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہتے ہوئے انشاءاللہ دخول جنت کے انعام حاصل کرے گا. بھائی نے پوچھا تھا کہ بچے کو مفتی کیسے بنایا جائے؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابھی وہ چھوٹے ہوں گے تو ان کو اے لیول او لیول وغیرہ کروا لیں، اس کے بعد پھر آپ مشاورت کر لیجئے گا، آپ کو اچھے انداز سے مزید انشاءاللہ گائیڈ لائن دے دیں گے. یہ کہ بھائی نے حاجی صاحب نے کویسچن کیا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد، بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے، بعض جگہ 2 رکعت کا ہے، بعض جگہ 4 رکعت جو ذہن میں انہوں نے وہ وضع کر کے بھیج دی. وہ موڈ کی بات ہے، موڈ کی بات ہے، جو ایس ایم ایس کیا ہے. جی ہاں. تو دیکھیں یہ سب سے گزارش ہے کہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے تمام زندگی کی قضائے عمری ادا ہو جائیں گی، یہ بالکل جھوٹ ہے، خرافات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی بنا پر جہنم میں جانے والا ایک عمل ہے. یہ ہرگز ایسا نہ کیا جائے. جو یہ اصل میں بعض لوگوں نے شاید یہ وضع کر کے وہ یا تو پتہ نہیں کس نے کیا ہے، بہت زیادہ فارورڈ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ روکیں. کوئی اگر آگے فارورڈ کرے گا اس کے لیے گناہ جاریہ ہو جائے گا. اگر ایس ایم ایس آ رہا ہے تب بھی نہ پڑھیں، نہیں اس کو پڑھ لیا وہ تو ایک الگ بات ہے، پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس پڑھنے کے موافق پھر یقین کر لینا، پھر آگے اس کو فارورڈ کرنا، یہ ضرور قابل تعریف چیز ہے. یہ صحیح. ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج سنہری بات کے لیے جس روایت یا حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے مریدین میں ایک مرید ایسا تھا کہ جس سے آپ کو بہت پیار تھا اور آپ کی بڑی توجہ اس پر ہوا کرتی تھی. باقی جتنے مرید تھے ان میں یقیناً فطری سی بات ہے کہ ایک کچھ جلن سی، کچھ رشک کی کیفیت میں ہوتے تھے، کچھ حسد بھی کیا کرتے ہوں گے، اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو زیادہ توجہ ملتی ہے، اس کو حضرت صاحب بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے. ایک دن حضرت صاحب سے سب نے پوچھ لیا کہ حضور کیا بات ہے، آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے بہت تابعدار ہیں، بہت فرما بردار ہیں، لیکن آپ ہمیں اتنا چاہتے نہیں ہیں، اتنا پیار نہیں کرتے، اتنی توجہ ہمیں نہیں دیتے ہیں، اسے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کیفیت میں یہ ہے
علم کے تعلق سے، قلب کے تعلق سے، دلی کیفیت، ذہنی کیفیت جو اس کی ہے وہ تم میں سے کسی کی نہیں ہے۔ کہ حضور اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا چلو کسی دن آزمائش کر لیتے ہیں، چلو آج ہی آزمائش کر لیتے ہیں۔ سب کو ایک مرغی دی اور ایک چھری دی اور کہا کہ ایسی جگہ پر اس چھری سے اس مرغی کو ذبح کرنا ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس چیز کا اندیشہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہر شخص مرغی لے کر چلا گیا، کوئی دور جنگل میں نکل گیا، آس پاس دیکھا، دور دور میلوں تک کوئی نہیں ہے، ذبح کر دیا۔ کوئی گھر پر لے گیا، کمرے میں بند ہو کر تالا لگایا، سب بند کر لیا، دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ذبح کر دیا۔ کوئی کہیں لے گیا، سب ذبح کر کے لائے، لیکن وہ شخص جس سے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بہت پیار کیا کرتے تھے، وہ مرغی اور چھری ہاتھ میں اٹھائے واپس چلا آ رہا تھا، ذبح ہی نہیں کیا۔ سب نے آ کر کہا کہ حضرت ہم نے فلاں جگہ ذبح کی، وہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ہم نے فلاں جگہ کی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پہلے ہم نے اس کا یقین کر لیا کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہا تم نے ذبح نہیں کی؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے ذبح نہیں کر کے لایا کہ میں جہاں بھی گیا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ناظرین کرام، علماء کرام اس کا سبق دیتے ہیں کہ گناہ سے پرہیز کرو اور گناہ کرنا چاہتے تو اس جگہ پر کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت شہرگ سے قریب ہے انسان کی۔ کل انشاءاللہ جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، دین اور عبادت کا تصور، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ آج کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت 4:51 ہے اور 25واں روزہ آج آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ دعا کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ الوداع ماہ رمضان بھی انشاءاللہ آج ہوگی کہ 25واں روزہ ہے، اور ایسے موقع پر کہ ہم سے یہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کو ہم سے راضی کر دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں دعا کے حوالے سے آخری کلمات؟ دیکھیں، دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے، اور جو اتنی خود ایک امپورٹنٹ عبادت ہو اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ضروری علم حاصل کرنا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان سے نکلنے والے بعض اوقات ہمارے کلمات ہمیں بہت معمولی سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ معمولی نہیں ہے بلکہ آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بروز قیامت آئے گا تو اسے پہاڑوں کے برابر اعمال نیکیاں ملیں گی، تو پوچھے گا یا رب کریم یہ تو میں نے عمل کیے بھی نہیں ہے، کس چیز کا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو میں نے دنیا کے اندر قبول نہیں فرمائی تھی، یعنی اس کا بدلہ تیری توقع کے مطابق نہیں ملا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جب اجتماعی دعا کا اہتمام ہو تو اس میں خصوصی طور پہ شرکت کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے کسی مقبول بندے کے وسیلے سے ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ صحیح، دعا اور وسیلہ آج کا موضوع، اور یہ عشرہ جہنم سے، دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دعا بڑھا لیجئے، اللہ رب العزت کو پسند ہے دعا کرنا۔ ایک صحابی رسول، روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جب بھی ذکر اذکار کرتا ہوں تو میں ایک حصہ تین حصے دعا پڑھتا ہوں، ایک حصہ درود بھیجتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، کیسا ہے؟ کیا طرز عمل اختیار کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہے، اگر درود اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ 2 حصے دعا کروں، 2 حصے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجوں، تب کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ہے، درود اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر 3 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ دعا کروں تب کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہے، دعا اور بڑھا لو تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب بھی ذکر کروں دعا نہ کروں، صرف آپ کی بارگاہ میں درود بھیجوں تب کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح رب تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم مانگنا چاہتے ہو، اور وہ بھی عطا کرے گا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں لیکن تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ناظرین کرام، جب دعا مانگیں تو حضور کی بارگاہ میں درود بھیجیں کہ یہ دعا کی
اعلیٰ شکل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے رب دعائیں قبول کیا کرتا ہے۔ 25 رمضان المبارک آج ہو گئی ہے، اور اس ماہ رمضان کو الوداع کریں۔ حافظ محمد طاہر قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو الوداع ماہ رمضان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا